میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ورکر ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں آج بھی ان کی لیڈرشپ کو کلیم کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب برادری ازم صحیح بات ہے مگر برادری ازم کے اوپر تو ووٹ پاکستان میں پڑا ہے ہمیشہ نا, وہ تو پڑے گا. میں ان کے اس پوائنٹ کو دیکھیں, برادری ازم اپنی جگہ پر, مجھے یاد ہے کہ جب سن 70 میں جب میں ایک نوجوان تھا اور شہید بھٹو کی پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے تو اس وقت بھی اس قسم کے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جناب صرف 30 سیٹیں آئیں گی, 35 سیٹیں آئیں گی, اور وہ تجزیہ کر ہی نہیں سکے کہ اس ملک کے اندر جو 50% ووٹ نوجوانوں کا ہے اور نوجوانوں کا ٹرینڈ کیا ہے, نوجوان کدھر جا رہے ہیں. اور یہ بات میں آپ کے وساطت سے کہہ دوں کہ اس وقت جو اگلا الیکشن ہے وہ کرپٹ اور نان کرپٹ لوگوں کے مجھے ساتھ بھائی چھوٹا سا جملہ بولوں جی. اس سروے کو اگر ٹرسٹ کیا جائے اور یہ بڑا ایک اہم مستند ادارہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے سادہ زبان میں کہ عمران خان صاحب کو مسلم لیگ نون کے پیچھے چلے آنا چاہیے, ہمارے ساتھ مل کے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکمرانی اور ان کے اتحادیوں کی ختم ہو, اگر وہ اکیلے ڈفلی بجاتے رہیں گے تو ہمیں خراب کر سکتے ہیں لیکن زرداری صاحب کو فائدہ پہنچا دیں گے. اور اس کا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ یہی ہوگا, یہ کہتے ہیں اگر ڈیوائیڈڈ اپوزیشن رہے گی. شازیہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی جماعت نے منفی 56% آپ کی کارکردگی ہے اور 87% کا خیال ہے کہ آپ ملک کو غلط چلا رہے ہیں, اور زرداری صاحب کی مقبولیت کی شرح 52% منفی ہے. دیکھیں سروس کے حوالے سے تو میں جو بات ہے وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ, لیکن کیونکہ ابھی سعد صاحب نے جو بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے ڈفلی بجا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ملتان کے الیکشنز جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس نے واضح یہ کر دیا ہے کہ ڈفلی بھی بجی اور شیر بھی غرایا, اور اینٹی بھٹو ہی یہ تمام تر سچویشن نظر آئی. 3 جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی تھی. دیکھیں نا, ایک کینڈیڈیٹ کو 3 جماعتیں سپورٹ کر رہی تھی. اب وہ بات ہے کہ ریس کا گھوڑا جب ہار جاتا ہے, لنگڑے گھوڑے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے, تو اس کے بعد تو اس کی کوئی مالکی نہیں کرتا. لیکن یہ تو بڑا واضح تھا, فتوے آ گئے تھے. میں خود ایک پروگرام میں موجود تھی جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی, اور اس وقت کچھ تو بڑے قابل احترام اینکرز بھی اپنے ججمنٹس دے چکے تھے, جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ اینکرز کا کام نہیں ہے. آپ ماڈریٹ کرتے ہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں گفتگو کو, لیکن باقاعدہ یہ اعلان بات ہو چکی تھی اور اونرشپ بھی آ گئی تھی کینڈیڈیٹ کی. کافی حد تک اونرشپ کی واضح ہو چکی تھی, پوسٹرز سے ہو یا سٹیٹمنٹ سے ہو یا سلوگن سے ہو. لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی بھٹوازم زندہ ہے اور آج بھی بھٹو کو ووٹ پڑ رہا ہے. اور اس کی جو اب اس کو دیکھیں وہ ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ وہاں بڑا بجٹ لگا ہے, بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں ترقیاتی کام, ہم تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ روڈ بنانے سے, نالیاں بنانے سے نہیں, یہ ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ کو ووٹ ملتا ہے. نالیاں, روڈ تو پہلے بھی 9 برس بھی کچھ ڈنڈے بھی چلے اور کچھ بڑے انتہا قسم کے کام بھی ہوئے, لیکن ان چیزوں پہ نہیں. لیکن جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے, جو آپ کی ہسٹری ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے وہ واضح ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک سروے کا. دیکھیں اس کو بھی آپ نے مثال بنا کے ہی بات کر رہی ہے نا, اب اس میں یہ کتنا اوتھینٹک ہے. بالکل سعد صاحب نے بات کی ہے, ہمارے اختلافات اس کی بنیاد پر ضرور ہے کہ جی یہ کیسے یہ پرسنٹیجز سامنے آئے. میں یہ کہہ دوں کہ جی سوٹ کرتا ہے مجھے جو, تو میں اس پہ خوش ہوں, نہیں, میں پھر بھی اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کروں گی. میں پھر بھی کہوں گی کہ نہیں, میں آپ 2 صوبے نہیں دیکھیں, اگر میں آپ کو پیپلز پارٹی کا ایکسپلین کروں گی, اس میں موجودگی کا جو عمل ہے 4 صوبوں میں موجود ہے. ہم 4 صوبوں میں موجود ہیں. کوئی اور جماعت بے شک بڑی جماعتیں ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, وہ نہیں ہے 4 صوبوں میں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں 4 صوبوں کی زنجیر, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سلوگن ہے. فیڈریشن کی جماعت ہے, ہر صوبے میں موجود ہے. ہم نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے کہ ہماری پرسنٹیج 100 تک ہے ہر صوبے میں. ہماری موجودگی ہر صوبے میں, ہر کونے میں, اور یہی عمل جو ہے اس کو ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سوال میرا اٹھتا ہے کہ یہ اگر آپ 4 صوبوں کے اندر میں سروس کی بات کر لوں, آپ نے پیو کا ذکر کیا, انہوں نے تو باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ there are so many areas in پاکستان جہاں ہم نہیں پہنچے. 1000 کو بندہ انہوں نے اکٹھا کیا, 1000 بندوں سے انہوں نے سوال کیے, اور یہ انہوں نے ایک ججمنٹ دے دیا کہ جی پاکستان میں لوگ جمہوریت کے نہیں آمریت کے حامی ہیں. تو دیکھیں نا, یہ اگر
یہ اگر اس طریقے سے سرویز آئیں گے تو پھر تو الیکشن پروسیس کا ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تجزیوں پہ ہی چلنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ کیا انتخابی ذائچے واقعی انتخابات کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ایسا ملک جہاں پہ برادری ازم بہت زیادہ ہے، جہاں پہ الائنسز بن رہے ہیں اور عین وقت پہ ڈرامیٹک چینجز بھی آتی ہیں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کیا واقعی کھو رہی ہے، اور پی ایم ایل این کیا واقعی مقبول ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کیا اس ریس میں آگے جانے کی کوششوں میں ہے اور فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے شازیہ یہ کہی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ ان سروے سے اگری نہیں کرتی، ہونا وہی ہے جو ووٹ میں اور نظریاتی بنیاد پہ ووٹ پڑنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کے، مجھے تو نہیں علم کتنے نوجوانوں کے ووٹ ایڈ ہوئے ہیں پچھلے الیکشن کی نسبت اس طرح؟ دیکھیے پچھلے الیکشن کے اندر، کیونکہ میں نے خود الیکشن لڑا اور اسلام آباد کے اندر میں کینڈیڈیٹ تھا، تقریباً 4.25 کروڑ ووٹ وہ تھے جو جعلی ووٹ تھے، جس کی ڈپلیکیشن ہوئی تھی وہ نکل گئے، اور ایون میرے حلقے کے اندر 89,700 ووٹ جعلی تھے، جس کا ہم لے کے پھرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا۔ اب دا تھنگ از کہ اس وقت نوجوان جو ہے ان کی انڈکشن ہوئی ہے اور شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر نئے ووٹ آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس انداز کے اندر ہم نوجوان تھے اور اس وقت 70 کے اندر ایک امیزنگ قسم کے رزلٹ آئے ہوئے تھے، آج اس ملک کے اینکرز کی، انٹیلیجنسیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ یہ بھٹو اینٹی ورسو ورسز لڑائی ہے، اور اس کو کالموں کے ذریعے اپنے پروگراموں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اس ووٹر کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، نو نو نو، اس ملک میں پولز تو دو ہی ہے نا، رائٹ اینڈ لیفٹ کا، یہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، پی ایم ایل این اور آپ دونوں رائٹ کے پول میں ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، میری بات سنیں، این اے 151 میں کتنی اپوزیشن پارٹیز تھی؟ میں یہ ساتھ میں سے پوچھوں کتنی تھی، اور اس میں ایڈ کر دوں، میں آئی ایم ناٹ کمپلیمنٹنگ ہر، بٹ چیف جسٹس کی تصویر بھی تھی۔ بے شک، میں نے کہا پوسٹرز کون سے تھے سب جانتے ہیں۔ ایک حلقے کی کانسٹیچوئنسی کو جس طرح آپ نے پہلے کہا ہے کہ اس کا تجزیہ پورے ملک پر نہیں کیا جا سکتا، اگر یوسف صاحب گیلانی کے اور ورسز دوسری فیملیز کے جو آپس میں روایتی حریف ہیں، آپ تجزیہ کرنے چلے پورے ملک کی پولیٹکس کا، تو وہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، بڑی وائبریشن ہے۔ اگر گیلانی صاحب جیت گئے ہیں تو انڈیا کے اندر پھولن دیوی بھی جیت گئی تھی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ملک کے اندر لوگ لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ووٹ دے دیتے، اور میں بڑا فرم ہوں اس بات کے اوپر کہ پھولن دیوی کے ایشو کے اوپر تو وہ تو بڑی عظیم تھی کہ وہ لوگوں کو لوٹ کے اور لوگوں میں بانٹ دیتی تھی، اور بدقسمتی سے یہ لوٹ کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنی حکومتی فلو پہ پی ٹی آئی کا سلوگن کرپشن کی طرف چلا جائے گا، اور وہ کرپشن کی بات پہ شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ واقعی ڈیبیٹیبل ایشو جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ کرپشن کے خلاف تو تمام جماعتیں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کہنا کہ جی کوئی لوٹ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، یہ بڑا ایک عجیب سا تجزیہ ہے اور عجیب سا ایک ججمنٹ ہے جو دے دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور۔ مگر میں دیکھیں الیکشن کو آپ فوکس کر رہی ہیں نا، آپ یہ دیکھ رہی ہیں، میں پھر کہوں گی کہ دیکھیں سرویز آپ جتنے بھی کر لیں، میں نے پیو کا آپ کو مثال دی ہے کہ اس کی کیا گراؤنڈ ریالٹی تھی، اس کی بھی ہوگی ضرور کوئی گراؤنڈ ریالٹی۔ میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اگر 1000 نہیں تو 2000 بندوں سے پوچھا ہوگا، کروڑوں کے پاس یہ بھی نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اگر مگر پوری دنیا میں شازیہ بہرحال سرویز تو ہوتے ہیں اور ان کو کسی طور صحیح بھی مانا جاتا ہے۔ دنیا میں پیٹرنز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو تاریخ رہی ہے وہ بھی مختلف رہی ہے، نظریاتی طور پر جو کارکن رہا ہے جن جماعتوں کا، جس نے قربانیاں دی ہیں، وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے۔ اچھا، لیکن میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا، اس پہ میں سعد بھائی یہ بتائیے، رائٹ اور لیفٹ کی، شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کی اب ڈیوائیڈ کوئی نہیں ہے، اچھا جی، اب تبدیلی کا سلوگن ہے اور انہوں نے سونامی لے کے آئے۔ میں اس پہ تھوڑا ٹائم لوں گا۔ ایک تو میرا خیال یہ، میں نے بھی بڑا مائنیوٹلی واچ کیا ہے عمران خان صاحب کی مووز کو، تو یہ مان لینا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ یہ روشن خیال اعتدال پسندی کا نیا ایڈیشن ہے۔ ایک بات، سونامی تو بیچاری کدھر جانی ہے، سونامی تو اب جو اسٹیبلشمنٹ کے گریٹ پلیئر ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی لال حویلی میں سونامی کی بارات اتر گئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ شاہ جی میرے بھائی ہیں، ہی از اے گریٹ مین، میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں یہ بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کے، پی ایس ایف کے پلیٹ فارم پہ، میں اس کا وٹنس ہوں۔
ان جیسے 2-4 سرفے ضرور میں مانتا ہوں، ظاہر ہے، لیکن باقی میں آپ کو بتا دوں ووٹ ہوں گے معصوم لوگوں کے، اور ٹکٹ ہوں گے شیخ رشیدوں کے، ٹکٹ ہوں گے جہانگیر ترینوں کے، ٹکٹ ہوں گے خورشید قصوریوں کے، ٹکٹ ہوں گے جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، کیونکہ ان کی قسمت میں ٹکٹ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ تبدیلی جو ہے وہ تو فارغ خود ہی ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو شاہ جی آپ کو موقع ملے گا، میں خود موقع دیتا ہوں. میں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے، اور اس میں 2-4 لوگ ہوں گے نئے جن کو ٹکٹ مل جائیں گے. یہ تبدیلی کی علامت کوئی نہیں ہے، یہ ایک کہا جا رہا ہے. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے حوالے سے، یہ جو پی ایم ایل این کو یہاں پہ آگے کیا گیا، اس کی کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا. میں آسمہ خود 1 سال پہلے بطور ایک سیاسی کارکن کے اپنے شہر میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا ہے تو نہیں ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ووٹ لوز کیا ہے اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ گین کیا ہے. میں آپ کو پتہ بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. تو میں نے جب جا کے پبلک سے انٹریکٹ کیا، لوگوں سے بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ جی چاہتے ہیں. اچھا آپ حکومت کی تبدیلی ٹینک کے ذریعے چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ گھیراؤ جلاؤ اور ہنگاموں کے ذریعے چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ووٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں پولنگ سٹیشن تک لے جایا جائے تاکہ ہم اپنی مرضی کا ووٹ دے کے تبدیلی لائیں. تو جو پی ایم ایل این نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن کی ہے، اور اکسائے جانے کے باوجود اور فرینڈلی اپوزیشن کے تانے لگانے کے باوجود ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ٹانگ سے پکڑ کے گرانے کی یا اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے کوشش نہیں کی یا گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا. اس کا بھی ہمیں ایج ملا ہے اوورآل نیشنل سین پہ. پنجاب میں ہماری پرفارمنس بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اکثریت مانتی ہے باقی تینوں صوبائی حکومتوں سے بہتر ہے. جمہوریت پسند لوگ تو بہرحال اس کو سراہتے ہیں، لیکن شاہ جی میں شاہ جی کے بعد کیونکہ بالکل نقطہ اعتراض، آپ ان کا نقطہ اعتراض پھر میرا نقطہ اعتراض نہیں آپ ہی آئے گا. شیخ رشید صاحب کی مجھے عجیب بات ہے، نہیں ویسے یہ سوال تو بنتا ہے نا شاہ جی، اگر امیر المقام جو مشرف کا پستول پلٹ بھائی ہے اس کو یہ سینے سے لگا لے، اس کے بعد وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے، وہ کیا نام ہے وہ جو بہت بولتی ہے خاتون ماروی، وہ جس نے نرسری جو ہے اس کی ہوئی ہو مشرف کی اس ساری ٹیم میں، وہ اگر ان کے ساتھ چلے جائیں اور ایک 4 فٹ کی گلی میں پیدا ہونے والا لال حویلی میں ایک پولیٹیکل ورکر اگر تحریک انصاف کی سپورٹ لے لی تو وہ جرم. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایجنسیوں کا بندہ ہو گیا. دیکھیں تبدیلی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. If the leadership is corrupt, تو دیکھیں پولیٹکس تو پولیٹیکل ورک ساڑھے نال دے نا پھر دا مطلب ہے پولیٹکس تو پولیٹیکل ورک تو پھر یہ کہہ رہے کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں کیا ساڑھے نال دے نا. ہم تو مجرم ہوئے نا، نون لیگ کو کیوں نہیں، ہم تو مجرم ہوئے آپ کے، آپ بھی ہم جیسے. آپ کو نہیں میں کہہ رہا، دیکھیں آپ کو نہیں میں کہہ سکتا. اس میں جو مسئلہ ہے آپ بڑے آدمی ہیں دیکھیں، لیکن جس جماعت میں اب چلے گئے ہیں جماعت نامی چیز میں، اس کے بارے میں نہیں دیکھیں میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کو اس طرح آپ ڈیبیٹ اور تنقید کرا رہے ہیں جس طرح وہ پچھلے 25 سال سے پاور میں ہیں اور آپ پچھلے 25 سال سے اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ حکمران ہیں اور آپ لوگ جو ہے ان کا نوجوان تو آپ کے ساتھ ہیں. اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان جو ایک پبلک پرسیپشن کے ساتھ اس وقت آ رہے ہیں، یہ کیلپ سروے 1 سال میں 2 سروے، کون نہیں جانتا یہ شفیع گیلانی جو ہے وہ میاں برادران کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں. اچھا کل کو اگر آئی آر آئی آپ کے فیور میں کر دیں گے، آپ میری بات نہیں، آئی آر آئی کا اگر آئی آر آئی کا سروے آتا ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، ہم نے کیے پروگرام شاہ جی، اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ عوام کا فیصلہ لے، پبلک کے پاس گئے، عوام کا فیصلہ لے. الیکشن لیکن ایک بات بتا دیں، ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا تالا لیا. میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے اندر ہو رہے تھے اور اس کیپٹل کے اندر جو ہو رہے تھے اور اس کیپٹل میں جس انداز کے اندر کرپشن کی بولیاں لگ رہی تھیں، وہاں 2.5 سال پہلے اگر یہ آ جاتے تو کم از کم آج یہ نہ کہتے کہ فلاں ادارہ لٹ رہا ہے، فلاں ادارہ لٹ رہا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو لٹنے دیا. شاہ جی خیر اس نام پہ کہ جمہوریت رہنے 3 سال پہلے آپ بھی اسی جماعت کے ساتھ تھے، وہ میں نے بعد میں بات کرتی ہوں. مگر شازیہ نہیں، کرپشن دیکھیں نا، ایک تو یہ کرپشن ہے، حالیہ میں سلوگن تو بنتا ہے نا، لوگ کرپشن تو ہو رہی ہے نا، بے تحاشا. بات یہ کہ کرپشن کے خلاف کون سی سیاسی جماعت نہیں ہے. کرپشن اگر وہ نظریاتی سیاسی جماعت ہے اور واقعی اس ملک میں وہ چینج لانا چاہتی ہے جو ہر پاکستانی کا خواب ہے، تو کرپشن کے خلاف
वो में चपड़ासी करे या कोई अफसर करे या कोई सियासतदान करे, हम सब इस करप्शन के मेनेस के खिलाफ है, इसके खिलाफ जंग जारी है। ये बताएं, लेकिन अब लड़ाई में आपको फायदा होगा, पीपल्स पार्टी को फायदा होगा? फायदा आवाम को होना चाहिए, उसके वोट को होना चाहिए।